بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب اس کی زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی بچپن سے ذرا سا آگے نکل کے مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی ذرا سا ایجٹ ہو کے مر جاتا ہے، کسی کی اتنی لمبی عمر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خلقت میں عہدہ کر دیتا ہے۔ لیکن کلو من علیہ فان، ہر چیز فنا کر دی جائے گی، باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ہے جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس زمین کے اوپر نہ تو نبی زندہ رہے اور نہ ہی شہید زندہ رہے اور نہ ہی سچے اولیاء اللہ زندہ رہے اور نہ ہی بد کردار لوگ زندہ رہے۔ اپنی اپنی زندگیاں پوری کر کے اور یہاں سے جاتے رہے اور جاتے رہیں گے، اور ایک دن آ جائے گا قیامت کا، جب اس زمین کی، اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، تارے بے نور ہو جائیں گے، اور اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اور وہ اتنا خطرناک دن ہے، فیصلے کا دن، کہ اس دن اللہ تعالیٰ جاہ و جلال کے اندر ہوگا، القہار ہوگا، اور اس دن پیغمبر لرز رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، پیغمبر لرز رہے ہوں گے، نفسی نفسی کرتے پھر رہے ہوں گے پیغمبر۔ آپ اندازہ لگائیے پیغمبروں کا کردار کیا ہے، کہ وہ اللہ کے حکم کے پابندی سے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ ان کو ایسی ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ اللہ کی پناہ اگر ہم جیسے لوگوں پہ ڈال جائے تو ہماری تو ہوا اکھڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لو، یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، اور پیغمبروں کو دیکھ لو، حود علیہ السلام کو دیکھ لو، نوح علیہ السلام کے ان کے سامنے ان کا بیٹا غرق کر دیا گیا، لوط علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کو پتہ ہی نہیں ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں، تو کیسی کیسی آزمائشیں، اور وہ اس پر پورے اترے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار اور شکر گزاری کی زندگی گزار کر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، مر گئے، فوت ہو گئے۔ لیکن وہ وہاں نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور یہاں تماشا لگا ہوا ہے چاروں طرف، چاروں طرف تماشا لگا ہوا ہے کہ ان مولوی اور پیروں نے کیا کھلواڑ کھیلا ہے اس انسانیت کے ساتھ، دین کو ٹھٹا اور کھیل تماشا بنا دیا، کسی کو قبروں کا پجاری بنا دیا، کسی کو جھنڈے کا پجاری بنا دیا، کسی کو اونچی قبر کا، کسی کو درخت کا پجاری بنا دیا، زندہ مردہ پیر کا پجاری بنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا پاٹ شروع کر دی انہوں نے، علی رضی اللہ عنہ کی پوجا پاٹ شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیے یہ بڑی بڑی داڑھیاں اور پگڑیاں لگ کے لوگوں کو کیسے بیوقوف بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو حسینی ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا علی انجینئر کی، ہم حسینی ہیں، تو اس نے دلیل کے طور پہ کیا دلیل دی کہ دیکھو تم جو یہ کہتے ہو، ان کو لوگوں کو، یعنی کہ وہ دلیل دے رہا ہے کہ جب تم کیا نام ہے یہ حسین رضی اللہ عنہ کا سوگ منا رہے ہوتے ہیں تو تم تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، خوشیاں منا رہے ہوتے ہو، تو بتاؤ تم تو حسین رضی اللہ عنہ کہ اس اگر دیکھا جائے تو ان سے تمہیں محبت نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ جب تم 12 ربیع الاول منا رہے ہوتے ہو تو وہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ برابر ہو گیا پلڑا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نہ تو حسینوں کا آہ و بقا کرنا، پیٹنا، کوٹنا، مارنا، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، یہ شریعت میں بالکل ناجائز ہے۔ سینہ کوبی کرنا، گریبان چاک کرنا مرنے والے پر، خجا کہ وہ تو شہید ہے، تو یہ کیوں پیٹتے ہیں؟ ان کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ شہید ہو کر جنت میں کیوں چلے گئے، اس لیے افسوس ہوتا ہے، اس لیے پیٹتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جو یہ موازنہ کرتا ہے وہ جہالت کی انتہا پر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں اگر میں ویسے ہی ایک بات کروں، نہ تو حسین رضی اللہ عنہ سے بریلوی نفرت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ سے، دیوبندی بھی محبت کرتے ہیں، اہل حدیث بھی محبت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت، لیکن یہ تاثر دیا جاتا ہے یہ رافضیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، رافضیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جس کی تلاشی لوگے اس کی بغل میں سے رافضیت کا بیج ضرور نکلے گا۔
تو دیکھیے جو اصل دین ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں کو کس طرف لگا دیا ہے. کہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو نام رکھنا ہی نہیں چاہیے، اس نام کے معنی بنتے ہیں نعوذ باللہ بھونکنے والا. آپ اندازہ لگائیے، یہ علی انجینئر کا کارنامہ ہے. اور پھر دیکھیے بھیس بدل بدل کے آتا ہے شیطانی ایجنٹ ہیں، اور اللہ کے دین کی بھی بات کرے گا اور اس کی خرابی کی بھی بات کرے گا، اور پھر اپنا جو ہے وہ حساب کتاب اس کے اندر پیش کرے گا. تو میرے بھائیوں اصل چیز ہے کہ پیغمبر نہیں رہے، وہ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. تو غور و فکر کرو اپنے بارے میں، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں. ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے میں. اس دن پیغمبر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے یہاں ماں اپنے بچے کے لیے کتنی بے چین ہوتی ہے، خود سوکھے میں گیلے میں سوتی ہے اور اس کو سوکھے میں سلاتی ہے، حلق کا نوالا کھلاتی ہے، کس طریقے سے اس کی پرورش کرتی ہے. اور اس دن بیٹا ماں سے کہے گا کہ ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ میرا حساب کتاب پورا ہو جائے اور میں جاؤں جنت میں. تو ماں کہے گی کہ نہیں، تو مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میری جان بچے. وہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی. تو آج سوچو میرے بھائیوں، غور و فکر کرو اپنے اپنے گریبانوں میں. ہم سب کو جھانکنا چاہیے مجھ سمیت کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کیا دین اسلام کی پیروی کر رہے ہیں یا ان مولوی اور پیروں کا پھیلایا ہوا دین اور ان رافضیوں کا پھیلایا ہوا دین اس کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اصل دین کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیغمبر بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھیجنے کی وجہ بتا دی ہے کہ کیوں بھیجے ہیں. کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے ہیں. ان کی دعوت کیا رہی ہے؟ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. یعنی کہ جو اللہ کا سرکش اور باغی ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اس سے اجتناب کرو. اور کہیں کہا کہ ان کا کفر کرو. تو بتائیے میرے بھائیوں، یہ بتا دیا. اور پھر سورہ والعصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، عصر کی قسم، کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا. مصیبت آئی تو صبر کیا اور صبر کی تلقین کی. بتائیے یہاں اللہ تعالیٰ نے دریا کیا سمندر ہزاروں سمندر کوزے میں بند کر دیا. اگر غور و فکر کرو تو میرے بھائیوں اپنی اپنی کھالیں اور اپنی اپنی جانیں بچاؤ اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے، جہاں انسان اور پتھر ایندھن بننے والے ہیں. میرے بھائیوں ہم ڈر سنانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں. نہ تو ہم کسی پر کوئی چیز ٹھوستے ہیں کہ جی ہم نے جو کہہ دیا اس کو مان لو. غور و فکر کرو، اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے. اور نہ ہی ہمارے پاس فتووں کی مشینیں ہیں کہ ہم کسی پہ فتویٰ لگائیں. ہاں، جس کا عقیدہ خراب ہوگا سامنے آئے گا، وہ ڈٹ جائے گا تو اس کو قرآن کی آیت کے مطابق بتائیں گے کہ تیرا یہ انجام ہونے والا ہے. تو اللہ کی اس کتاب کا انکاری ہے. اب دیکھیے اگر ہم کہیں گے انکاری ہے تو اسے غصہ نہیں آئے گا، اور جب ہم کہیں گے تو کفر کر رہا ہے تو وہ سیخ پاکسہ ہو جائے گا. جبکہ دونوں باتوں کے ایک ہی معنی ہیں. تو میرے بھائیو غور و فکر کرو، بچاؤ اپنے بال بچوں کے جہنم کی آگ سے. بڑے بڑے 30 مار کھائیں گے بھیس بدل کر یہاں پر، اور آپ کو گمراہ کریں گے، اپنے پیچھے لگائیں گے کہ ہم بڑے پہنچے میں، ہم تو بڑے مخلص ہیں. میرے بھائیو اللہ کی کتاب کے اوپر پرکھو اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرو. نہ تو ہم کسی سے نوٹ مانگتے ہیں، نہ کسی سے ووٹ، اور نہ ہی ہمیں کسی سے یہ ہے کہ جی وہ ہماری جوتیاں سیدھی کرے، ہمیں ہماری بابا کرے. ہرگز نہیں. بس بلکہ دین کی طرف پلٹے اور اپنی اور اپنے بال بچوں کی جہنم کی آگ سے جان بچائے. یہی ہمارے لیے سمجھ لیجئے انعام ہے، یہی ہماری بابا ہے، یہی ہمارا دولت ہے، یہی سب کچھ ہے کہ اگر اس نے اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی، اللہ کے دین کے اوپر انہوں نے چلنے کی کوشش کی، اتباع اور پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قول و فعل کے تضاد سے اپنی پناہ میں رکھے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.